دل کو میلا نہ ہونے دیں، اس میں مال کی محبت نہ آنے دیں۔ اور ویسے کچھ بیماریاں ہیں دلوں کی بڑی خطرناک قسم کی، ان کو آپ کو رگڑنا پڑے گا، روندنا پڑے گا۔ حسد، بغض، کینہ، عداوتیں، دشمنیاں، ایک دوسرے سے لڑنا، نہ بولنا، تعلق توڑ دینا، قطع تعلقی کرنا، ان چیزوں سے آپ دل کو صاف کریں۔ میرا دعویٰ ہے، اور اپنی بات نہیں ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے، اگر آپ کا دل صاف ہو جائے، عمل انسان کے کمی کوتاہی والے ہی کیوں نہ ہوں گے، وہ بندہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی جائیداد، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ صدارتیں، یہ عہدے، یہ منصب، یہ کرسیاں، کوئی شے کام آنے والی نہیں ہے۔ وہاں اللہ کہتے ہیں میں تیرا دل دیکھ لوں گا، دل صاف ہوا تجھے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں جیسے صاف ہوں گے۔ چڑیاں، پرندے، میرا دل کیسا ہے، آپ کا دل کیسا ہے؟ ابن قیم بہت بڑا نام ہے، سنی آپ نے بات، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ قبر میں آپ کا حال کیا ہے تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو وہ ابھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بدن میں چھپے ہوئے دل کو دیکھ لو، جیسا دل ہے ویسے تیری قبر ہے۔ دل صاف ہے، قبر صاف ہے۔ دل میلا ہے، قبر میلی ہے۔ دل اندھیرے والا ہے، قبر اندھیرے والی ہے۔ دل غصے والا ہے، قبر کے فرشتے غصے والے ہوں گے۔ دل بغض اور کینے سے بھرا ہوا ہے، فرشتے عذابوں والے آئیں گے۔ دل نکھرا ہوا اور صاف ستھرا ہے تو قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ اس کو صاف کر۔ کئی جگہوں پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ایک شخص میرے سامنے بیٹھا تھا، روئی جا رہا ہے، باتیں سنی جا رہا تھی۔ بات ختم ہوئی تو مجھے بعد میں کہنے لگا کہ قاری صاحب مجھے 3 سال گزر گئے ہیں، میں نے اپنی ماں کو بلایا ہی نہیں، لیکن آج میں نے تہیہ کر لیا ہے، بس یہاں سے اٹھوں گا جا کے ماں کے قدموں میں گر جاؤں۔ یار بات تو کوئی بھی نہیں ہوتی، صرف اکڑ، انا، ضد، شیطانیت، یہ انسان کو برباد کر رہی ہے۔ بس کیا ہے، ایک بندہ کسی سے ناراض ہے، وہ اٹھے اور اس سے معافی مانگ لے، صرف شیطان روکتا ہے۔ صرف یا اس کا تکبر اور انا اور ضد ہے، یا پھر اس کی محفل اور مجلس اتنی گندی ہے کہ اس کو اس کے ساتھی کہیں گے تجھے شرم نہیں آئی اس سے معافی مانگتے ہوں۔ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو آپ چھوڑ دیں، کامیاب ہیں۔ کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی میں تو حق پہ ہوں، ساری غلطی میرے مد مقابل کی ہے، میرے فلاں رشتہ دار کی ہے، میں کیا کروں؟ تو رب کے حبیب نے تو کائنات کے سارے مسائل حل کر دیے تھے نا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے، وہ قیامت کے دن میں محمد سے جنت کے درمیان میں آ کے گھر لے لے۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھایا کرتے ہیں، ادھر ہی اگر 2 بندے بیٹھے ہو نا جو آپس میں لڑے ہوئے، ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ صلح کر لیں، آپ کو باہر یا ٹاؤن میں ایک کوٹھی لے کے دیں گے، کیا خیال ہے؟ اور یہ بات کر دی جائے کہ ثبوت بھی نہیں چاہیے، بیان حلفی بھی نہیں چاہیے، بس یہ مسجد مریم کے قاری صاحب کا چھوٹا سا رکا چاہیے، وہ لکھ دیں ان دونوں نے صلح کر لی ہے، آپ کو باہر یا ٹاؤن میں ایک کوٹھی دے دیں گے۔ اچھا آپ بتائیں وہ صلح کریں گے کہ نہیں؟ قاری صاحب دے پیر پھڑن گے، بلکہ قاری صاحب رکا لکھ کے دیں۔ یار ایک چھوٹا سا گھر دنیا کا
جس دنیا کی رب کے سامنے وقت ہی کوئی نہیں، حیثیت کو نہیں، رب کی قسم۔ میرے پیغمبر صحابہ کے ساتھ گزر رہے اور آپ کی ہی بیوی میمونہ کی بکری کا مرا ہوا بچہ اروڑی پہ پڑا تھا، کوئی موقع نہیں جانے دیا لوگوں کو سمجھانے کا۔ اس مرے ہوئے بچے سے بھی سبق سکھانا چاہا ہے میرے نبی نے۔ آپ نے اس کے کان سے پکڑا اور یوں اٹھایا اور فرمایا کون مجھ سے خریدے گا 1 دینار یا 1 درہم کا، جس کو ہم اپنی زبان میں 1 روپیہ کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہم نے اس کو خرید کے کیا کرنا ہے؟ اور حدیث کے الفاظ ہے ناتی نہ، اس سے سمیل آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی، روڑی پہ پڑے۔ آپ بات بھی سمجھاتے تھے تو اس لیول میں جا کے کہ کائنات کا سب سے ان پڑھ انسان بھی آپ کی بات سمجھ جایا کرتا تھا۔ ہم کوئی سمجھنے والے بنے صحیح بس۔ اور بات بڑی مزے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے، نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ساری کائنات کے استاد بھی ہیں۔ لکھنا رب نے کیوں نہیں سکھایا؟ مکے کے کافر کہتے تھے یہ قرآن لکھ کے لاتا ہے پچھلی کتابیں پڑھ کے، تورات اٹھاتا ہے، انجیل اٹھاتا ہے، زبور پکڑ لیتا ہے اور وہ پڑھ پڑھ کے یہ کسے لکھ کے لے آتا ہے۔ فرمایا میرے نبی کو تو لکھنا ہی نہیں آتا۔ کسی نے کہا انہی الا اساطیر الاولین، پڑھتا ہے پچھلے مضمون اور ان میں سے ایک مضمون نکال کے لے آتا ہے۔ فرمایا میرے نبی کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا، نہ پڑھنا جانے نہ لکھنا جانے، لیکن صحابہ قسمیں اٹھا کے کہتے تھے ما رأیت معلما خیرا منہ، رب کی قسم ہے کائنات میں آپ سے بہتر استاد نہیں آیا۔ راز کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت کی چوٹیں دل پہ پڑتی کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کا قرآن فہم قرآن سنت لکھا ہوا ہے، وجہ صاف ظاہر ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ساری کائنات کو رب نے قلم کے ساتھ علم سکھایا۔ فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ہو میرا نبی پڑھ اس رب کے نام سے جس رب نے تجھے سکھایا اپنے کرم کے ساتھ۔ ساری کائنات کو اللہ نے سکھایا علم کے ساتھ، اپنے نبی کو سکھایا کرم کے ساتھ۔ رب کے کرم کا اور دنیا کے کلموں کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کے علوم مل جائیں، نہ رب کے قرآن کا مقابلہ نہ نبی کے فرمان کا مقابلہ۔ اگر آپ کہیں تاریخ ادب عربی کنگالیں گے نا تو آپ کو سبع معلقات کے نام سے ایک چیز ملے گی۔ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے آپ کے زمانے میں، اور ان کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، میلہ عکاظ۔ اس میں ہر ایک اپنا اپنا کلام پیش کرتا، اور 7 سب سے بڑے شعراء اور ادیب زمانے کے، جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال گزرے ہیں، وہ اپنا قصیدہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکاتے تھے۔ وہ امراء القیس تھا، نابغہ زبیانی تھا، اور فلانے۔ تو پھر جب سالانہ مجلس ہوتی تو ان کے قصیدے پڑھے جاتے۔ اس دور کے جیسے آج پی ایچ ڈی سکالر لوگ ہوتے ہیں، وہ قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ کسی کی غلطی اعراب کی نکل آتی، کسی کی غلطی نحو کی نکل آتی، کسی کی صرف کی نکل آتی، کسی کی رجز کی نکل آتی، کسی کی بحر کی نکل آتی، کسی کی وزن کی نکلتی ہے، کسی کی قافیے کی نکلتی ہے۔ وہ شعروں کی دنیا میں رہنے والے جانتے ہیں کیسی غلطیاں نکلتی ہیں۔ ایک صحابی نے 7ویں نمبر کے بعد انا اعطیناک الکوثر لکھ کے لٹکا دی، سب سے چھوٹی سورت قرآن کی۔ اب جب معائنہ ہوا، 7 قصیدے پڑھے، ان کی غلطیاں نکلی، پڑھنے والے نے سورہ کوثر پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ کے
جو اس کی زبان سے بات نکلی تھی، اس نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، رب کے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔